السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، متن القطر، قطر الندی کا متن المسمى، جس کا نام قطر الندی اور بل الصدی رکھا جاتا ہے۔ یہ کتاب جمال الدین عبداللہ بن یوسف بن ہشام انصاری کی ہے۔ ان کی ولادت 708 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 761 ہجری میں ہوئی۔ ان کے بارے میں ابن خلدون نے کہا تھا کہ جب ہم مغرب میں تھے تو ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے رہتے تھے کہ مصر میں ایک عالم کا ظہور ہوا ہے کہ جو سیبوے سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، اور اس کا نام ابن ہشام ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں یہ، اور ان کی بہت سی تصنیفات ہیں۔ ایک کتاب شذور الذہب کے نام سے مدارس اسلامیہ میں چلتی ہے، وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ مغنی اللبیب ہے نحو کے اندر، وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اوضح المسالک، الاعراب، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، الروضۃ الادبیہ، شرح بردہ، شرح الشوائد الصغریٰ، شرح قصیدہ بانت سعاد، عمدۃ الطالب، فوح الشذا، القواعد الصغریٰ، القواعد الکبریٰ، المسائل السفریہ، موقد الاذہان۔ متعدد کتب آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، اور ہر کتاب آپ کے علم، آپ کی ذہانت، آپ کی تفقہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور ان کتابوں میں سب سے زیادہ مختصر اور سب سے زیادہ جامع اور مانع نحو کے اندر قطر الندی ہے، کہ جو سب سے زیادہ مختصر ہے۔ یہ کتاب علم نحو کے اندر ہے، اور علم نحو ایسے قواعد کے جاننے کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے کلمے کی آخری حالت کا علم ہمیں ہو جائے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ ملانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی فن کو پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جاننا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب کس فن میں ہے، اس فن کی تعریف کیا ہے، اس فن کا موضوع کیا ہے، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو علم نحو ایسے اصول و قواعد کی تصدیقات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کلمے کی آخری حالت کا علم ہو، اور کلمات کو آپس میں ترکیب دینے کا طریقہ معلوم ہو اعراب و بنا کی حیثیت سے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہوتے ہیں، اور علم نحو کی غرض و غایت ذہن کو عربی کلام میں خطائے لفظی سے بچانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیگر کتب نحویہ میں کلمے کی تعریف اس طرح پڑھی ہوگی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے۔ لیکن مصنف نے وہ تعریف نہیں کی ہے، بلکہ ایک الگ تعریف کی ہے۔ ایسا کیوں کیا مصنف نے؟ ایسا اس لیے کیا کہ دیگر کتب نحویہ میں جو نحو کی کتابوں میں کلمے کی تعریف کی گئی ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، تو وہاں انہوں نے لفظ کہا اور اس کے بعد وضع لمعنی کی قید لے کر کے آئے، اس لیے کیونکہ لفظ جو ہوتا ہے وہ موضوع اور محمل دونوں کو شامل ہوتا ہے، تو محملات کو نکالنے کے لیے انہوں نے وضع لمعنی کا استعمال کیا۔ لیکن مصنف نے لفظ کہا ہی نہیں، بلکہ مصنف نے قول کہا، اور قول کہتے ہی اس لفظ کو ہیں کہ جو معنی پر دلالت کرے۔
تو جب قول اسی لفظ کو بولتے ہیں کہ جو معنی پر دلالت کرے تو وضع لمانن کی قید لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور تفصیل میں جائیں گے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی بھی شے کی تعریف ہوتی ہے تو اس میں جنس کا استعمال ہوتا ہے، فصل کا استعمال ہوتا ہے. اور جنس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جنس سے قریب، جنس سے بعید. جنس سے قریب کے اندر اس کے لوازم شامل ہوتے ہیں اور اس کے غیر بھی اس کے لوازم اور اس کے ملحقات شامل ہوتے ہیں، اس کا غیر اس کو شامل نہیں ہوتا. لیکن جنس سے بعید کے اندر اس کے لوازم کے ساتھ ساتھ اس کا غیر بھی اس کو شامل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بجائے لفظن کہنے کے، کیونکہ لفظن جنس سے بعید ہے، لفظ کے ساتھ ساتھ اب یہاں مصنف نے لفظن کو استعمال کیا جنس کے طور پر، لیکن لفظن کلمے کی جنس سے بعید ہے کیونکہ اس میں محملات بھی شامل ہو گئے، اور قولن یہ کلمے کی جنس سے قریب ہے، اس نے کہ محملات اس سے خارج ہو گئے. تو اس لیے ہشام بن انصاری نے لفظن کے بجائے قولن کہا تاکہ محملات اس سے خارج ہو جائیں اور یہ تعریف مناطقہ کے نزدیک جامع اور مانع ہو جائے. کیونکہ وہ تعریفات کہ جن میں جن سے بعید کا استعمال ہوتا ہے وہ تعریفات مناطقہ کے نزدیک معیوب ہوتی. تو مصنف نے کہا الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے. یہ کلمے کی اصطلاحی تعریف ہے. کلمے کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کلمے کا اطلاق لغت میں جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے، یعنی لغوی طور پر کلمے کو جملہ مفیدہ پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے جملہ مفیدہ ہے قرآن مقدس میں رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یہ جملہ ہے پورا ربی، اور ایک جملہ نہیں ہے، اس میں کئی جملے ہیں. ربی ندائیہ جملہ الگ ہے، ارجعونی یہ جملہ الگ ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت یہ جملہ الگ ہے. تو اس میں کئی جملے ہیں اور ان تمام تر جملوں کے مجموعے پر اشارہ کس سے ہو رہا ہے؟ آگے آیت آ رہی ہے کلا انہا کلیمتن، لفظ کلیمتن سے اس پورے مجموعے کی طرف اشارہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کلمے کا اطلاق لغت میں جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے. تو کلمے کی لغوی تعریف کہ کلمے کا اطلاق لغت میں جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے، اور کلمے کی اصطلاحی تعریف کہ کلمہ قول مفرد کو کہا جاتا ہے. اب قول کسے کہتے ہیں؟ تو قول کہتے ہیں اللفظ الدال علی معنی، اس لفظ کو کہ جو معنی پر دلالت کرے، یا یوں کہیے لفظ موضوع کو قول کہتے ہیں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ تو مناطقہ کی کتابوں میں آپ نے مفرد کی تعریف پڑھی ہوگی کہ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں زید، تو زید سے ذات زید مراد ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ زید کا ذات زید کے کان پر دلالت کر رہا ہو، لفظ زید کی یا ذات زید کے ہاتھ پر دلالت کر رہی ہو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لفظ زید کا دال ذات زید کی پیروں پر دلالت کر رہا، یعنی جس لفظ کا جز معنی کہ جس پر دلالت نہ کرے تو وہ مفرد ہوتا ہے، اور جس لفظ کا جز معنی کہ جس پر دلالت کرے، جیسے غلام زیدن ہے تو غلام ایک الگ ذات پر دلالت کر رہا ہے، زید ایک الگ ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ مرکب ہو جاتا ہے. الکلمۃ قول مفرد، کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں. وہیا اسم و فعل و حرف، اور کلمہ اسم ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے. لہذا اسم، فعل، حرف یہ کلمے کی اقسام ہیں، اور دلیل ان اقسام کے ثلاثہ میں منحصر ہونے پر یہ ہے، یعنی کلمے کی 3 ہی قسمیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں یا 2 کیوں نہیں ہیں، 3 ہی قسمیں کیوں ہیں؟ تو عام طور سے جو دلیل دی جاتی ہے دلیل حصر نحو کی کتابوں میں،
وہ یہ دی جاتی ہے کہ کلمہ یا تو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا تو حرف ہے، اور اگر معنی فی نفسہ پر دلالت کرے گا تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اتصال زمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اتصال زمانہ ہوگا تو فعل ہے اور اتصال زمانہ نہیں ہوگا تو اسم۔ اور ایک دلیل ہوتی ہے دلیل استقرا۔ دلیل استقرا اس دلیل کو کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو کرنے کے بعد جو دلیل دی جاتی ہے وہ دلیل استقرا کہلاتی ہے۔ تو نحو کے جو علماء تھے انہوں نے عربی کلام میں بہت سرچ کیا، تلاش کیا، جستجو کی کہ کوئی چوتھی قسم مل جائے یا پانچویں قسم مل جائے، لیکن انہوں نے عربی کلام کو، عربی کتابوں کو کھنگال دیا، لیکن انہیں کوئی چوتھی قسم نہیں مل پائی۔ تو دلیل اقسام ثلاثہ میں منحصر ہونے پر دلیل استقرا یہ ہے کہ اس فن کے علماء نے، فن نحو کے علماء نے بہت زیادہ تلاش و جستجو کی، لیکن انہیں کوئی دلیل اس بات پر نہیں مل پائی کہ کلمے کی کوئی چوتھی قسم بھی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ خارج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک ذات اور ایک حدث۔ ذات سے مراد یعنی اشیاء نظر آئیں گی، ذوات نظر آئیں گی، ہستیاں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر دیوار ہے اور بستر ہے، کتاب ہے، تکیہ ہے، چادر ہے، یہ سب ذات میں آئے گا۔ پردہ ہے، بیگ ہے اور دروازہ ہے، چھت ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھیت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب ذات ہیں۔ دوسری چیز حدث، معنی مصدر، یعنی آپ کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بیدار ہونا، دوڑنا، کودنا، ہنسنا، مسکرانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب معنی مصدری۔ اب تیسری چیز کیا کہ معنی مصدری کو ذات سے جو جوڑ دے، جو ربط پیدا کر دے ان دونوں کے درمیان، وہ کام کس نے کیا؟ حرف نے۔ تو ذات اسم بن گئی، حدث فعل بن گیا، اور جس نے ربط کا کام کیا وہ حرف بن گیا۔ یہ دلیل دی جاتی ہے اقسام ثلاثہ میں منحصر ہونے پر۔ کلمہ قول مفرد کو کہتے ہیں، وہی اسم و فعل و حرف، اور کلمہ اسم ہوتا ہے، کلمہ فعل ہوتا ہے اور کلمہ حرف ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ بِأَلْ، رہا اسم تو اس کو پہچانا جاتا ہے بِأَلْ، الف لام کے ذریعے۔ کسی بھی شے کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی تعریف کر دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کی علامت بتا دی جائے، اس کی خصوصیت بتا دی جائے۔ تو اسم کی تعریف آپ نے نحوی کتابوں میں پڑھی ہوگی، الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ ولم یقترن معناہ بأحد الازمنۃ الثلاثہ۔ تو یہاں پر مصنف نے اسم کی تعریف نہ کر کے اسم کی علامت کے ذریعے سے اسم کو پہچاننے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اور علامت اور خصوصیت کہتے ہیں کہ جو ایک شے کے ساتھ خاص ہو اور دوسری میں نہ پائی جائے، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کو خاصہ کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں۔ تو دیگر نحوی کتابوں میں آپ نے اسم کی بہت سی علامتیں پڑھی ہوں گی، جیسے کہ اضافت کا ہونا، صفت کا ہونا، مصغر کا ہونا، تائے متحرکہ کا ہونا، ندا کا ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مصنف نے صرف 3 علامتیں بتلائی ہیں۔ وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ فَأَمَّا الْإِسْمُ، رہا اسم، فَيُعْرَفْ، اس کو پہچانا جاتا ہے بِأَلْ، الف لام کے ذریعے، جیسے الرجل۔ تو الف لام فعل پر نہیں آتا، الف لام حرف پر نہیں آتا، الف لام
صرف اور صرف اسم پر آتا ہے۔ وبالتنوین، اور اسم کو پہچانا جاتا ہے تنوین کے ذریعے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین اس نون زائدہ ساکنہ کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں آتی ہے۔ تنوین اس نون زائدہ ساکنہ کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں آتی ہے۔ لفظاً، لفظاً آتی ہے۔ لا خطاً، یعنی تلفظ تو ہوتا ہے اس کا جب آپ تلفظ کرتے ہیں تو تلفظ تو ہوتا ہے لا خطاً، لیکن تحریر میں نہیں آتی وہ۔ اور وہ نون زائدہ ساکنہ تاکید کے لیے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک نون زائدہ ساکنہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ صرفی کتابوں میں آپ نے گردان پڑھی ہوگی نون خفیفہ کی، تو نون خفیفہ ساکنہ جو ہوتا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، لیکن نون تنوین جو ہوتی ہے وہ نون زائدہ ساکنہ ہوتی ہے، اور یہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ علامت ہوتی ہے اسم کی۔ جیسے رجلن، تو رجلن کے یہ جو دو زیر ہیں یہ تنوین ہیں۔ تو تنوین جب آپ تلفظ کر رہے ہیں، جب آپ بول رہے ہیں تو تلفظ کس کا ہو رہا ہے؟ نون زائدہ ساکنہ کا۔ رجلن، لام کے بعد نون کا تلفظ ہو رہا ہے، لیکن وہ تحریر میں نہیں ہے، خط میں نہیں ہے، تو اسے نون زائدہ ساکنہ کو تنوین کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تنوینیں کئی ہوتی ہیں، ایک تنوین تمکن ہوتی ہے جو اس میں معرب کے آخر میں آتی ہے، ایک تنوین تنکیر ہوتی ہے جو معرفہ اور نکرہ کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور ایک تنوین مقابلہ ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم میں آتی ہے اس نون کے مقابلے میں جو جمع مذکر سالم میں آتا ہے، اور ایک تنوین عوض ہوتی ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے اور کبھی حرف کے عوض میں آتی ہے، اور ایک تنوین ترنم ہوتی ہے جو اسم کی علامت نہیں بنتی، وہ فعل میں بھی آ جاتی ہے، وہ حرف میں بھی آ جاتی ہے، اور وہ اسم پر بھی آ جاتی ہے۔ وبالحدیث عنہ، اور اسم کو پہچانا جاتا ہے حدیث عنہ کے ذریعے۔ حدیث عنہ کہہ لیجئے، مسند الیہ کہہ لیجئے، محکوم علیہ کہہ لیجئے، اخبار عنہ کہہ لیجئے، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ حدیث عنہ، محکوم علیہ، اخبار عنہ، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور حدیث عنہ کے ذریعے سے اسم کو پہچانا جاتا ہے کتاء ضربتو، جیسے ضربتو کی تا، جیسے ضربتو کی تا۔ تو حدیث عنہ جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، اور یہ علامت اسم کی تمام تر علامتوں میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ مانع علامت ہے، کیونکہ حدیث عنہ یا کہیے مسند الیہ یہ ایسی علامت ہے کہ جو وہاں پالی جاتی ہے جہاں اسم کی دیگر علامتیں نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے کہ مصنف نے مثال دی ہے ضربتو کی تا ہے، تو ضربتو کی تا اسم ہے، دلیل کہ یہ حدیث عنہ ہے، یہ مخبر عنہ ہے، یہ مسند الیہ ہے، یہ محکوم علیہ ہے، یہ دلیل ہے آپ کے پاس۔ لیکن اگر آپ ضربتو کی تا پر الف لام داخل کرنا چاہیں تو الف لام کو قبول ہی نہیں کرے گا، تنوین داخل کرنا چاہیں تنوین اس سے لاحق ہی نہیں ہوگی۔ تو ضربتو کی تا ایسا کلمہ ہے جو اسم ہے، حدیث عنہ کے علاوہ کوئی دوسری علامت یہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو حدیث عنہ ایک ایسی علامت ہے
کہ جو وہاں پالی جاتی ہے جہاں اسم کی دیگر علامتیں نہیں پائی جا سکتی۔ اب یہاں مصنف نے صرف 3 علامتوں پر اکتفا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کی علامتیں کثرت کے ساتھ ہیں اور یہ کتاب مختصر ہے، اس وجہ سے مصنف نے اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت وہ لی کہ جو اسم کے شروع میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ الف لام اسم کے شروع میں ہوتا ہے۔ ایک علامت انہوں نے وہ لی کہ جو اسم کے آخر میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ تنوین جو اسم کے آخر میں پائی جاتی ہے۔ پھر ان دونوں علامتوں کا تعلق لفظ سے ہوتا ہے، یعنی لفظ کے شروع میں ہوتی ہے یا لفظ کے آخر میں ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری علامت انہوں نے علامت معنویہ کے طور پر حدیث انہو بتائی، یہ علامت معنویہ ہے، معنوی علامت ہے، یعنی اس کا تعلق لفظ سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق معنوی حیثیت سے ہوتا ہے۔ یعنی ضربتو کی تا جو ہے مسند الیہ ہے، تو یہ ایک معنوی جو ہے حکم لگایا جاتا ہے کلمے پر۔